السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جیسا کہ لوگوں میں ایک بات بہت مشہور ہے اور لوگوں کا گمان یہ ہے کہ 14 شعبان المعظم کو یعنی کہ 15ویں شعبان کو انتقال کرنے والے لوگوں کی عید ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے بعض لوگ اس کو مردہ عید بھی کہتے ہیں، اور روحیں اپنے گھر والوں کے پاس آتی ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ مختلف قسم کے الگ الگ طرح کے کھانے بنا کر فاتحہ وغیرہ کا اہتمام بھی کیا کرتے ہیں۔ اس کے تعلق سے شریعت کا کیا حکم ہے؟ کیا 15ویں شعبان کو مردہ عید کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 14 شعبان المعظم کو یعنی کہ 15ویں شعبان کو انتقال کرنے والے لوگوں کے لیے عید کا دن کہنے کی شرعاً کوئی اصل نہیں ہے، اور روحوں کا گھروں پر آنے کے بارے میں بعض روایات میں منقول ہے کہ شب برات، عید کے دن، جمعہ اور عاشورہ وغیرہ کے دنوں میں روحیں اپنے گھروں کی طرف آتی ہیں اور ان سے ایصال ثواب کا تقاضا کرتی ہیں، لہٰذا اس دن فاتحہ کا اہتمام کر کے ایصال ثواب کرنا یہ جائز ہے، مستحسن عمل ہے۔ لہٰذا ایصال ثواب کے لیے مختلف کھانوں کا اہتمام کرنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جو چیز میسر ہو اس کے ذریعے سے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، بلکہ صدقہ و خیرات کے ذریعے، اسی طرح غریبوں کی مدد کے ذریعے یا کسی بھی طرح کے نیک اعمال مثلاً قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے یا نفلی نمازوں کے ذریعے یا درود شریف یا اللہ کا ذکر وغیرہ کر کے بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اور جو کھانے کا انتظام کر کے فاتحہ دلاتے ہیں وہ بھی جائز و مستحب ہے، اور اس میں کوئی بھی شرعی ممانعت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں فتاوی امام نصفی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی روحیں ہر جمعے کی رات اور دن کو اپنے گھر آتی ہیں، اور آگے خزانۃ الروایات کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب عید، جمعہ یا عاشورہ کا دن یا شب برات آتی ہے تو میتوں کی روحیں اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کیا کوئی ایسا ہے جو ہمیں یاد کرے، ہم پر رحم کھائے اور ہماری بے آسودگی یاد کرے۔ لہٰذا لوگوں کا 14 شعبان المعظم کو مردہ عید کہنا یہ درست نہیں ہے، اس کی کوئی بھی اصل نہیں ہے۔ ہاں، روحیں اپنے گھر والوں کے پاس آتی ہیں، اس کے تعلق سے بہت سی روایات منقول ہیں، اس کے تعلق سے بہت سی روایات آئی ہیں۔ اس کی مزید جانکاری کے لیے، مزید معلومات کے لیے آپ اعلیٰ حضرت کے رسالے کا مطالعہ کر سکتے ہیں کہ جس کا نام اتیان الارواح لدیارہم بعد الرواح ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ اس رسالے کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔